میں کہا یار کعبے سے بڑھ کے کون سی جگہ ہو سکتی ہے. میں کہا کعبے کے قریب جا سکتا ہوں. اچھا, کہتے ہیں مائک کا کام کرو. کعبے کو چومنے کا, ہاتھ لگانے کا روزانہ موقع ملتا ہوگا, دن میں 3 مرتبہ. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ مکرمہ میں ہوں میں اس وقت, اور بس خانہ خدا کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ. ہم لوگ ہمیشہ جب خانہ کعبہ میں مختلف خدام کو دیکھتے ہیں تو ان میں اکثر آپ کو پاکستانی میں نظر آتے ہیں, جو کوئی پانی پلا رہا ہوتا ہے, کوئی صفائی کر رہا ہوتا ہے. بڑی سعادت ہے ظاہر ہے حرم پاک میں کوئی بھی کام کرنا, مطلب اس در کی تو غلامی بادشاہی ہے, تو وہ بڑی سعادت ہے. کچھ لوگوں کو لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ نے ایسی ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا بات ہے یار, یہ کیا نوکری ہے. مثلا اگر آپ مدینہ پاک جاتے ہیں, اگر آپ وہ کوئی بندہ کرین پہ چڑھا ہوا ہے, وہ گنبد خضرا کے پاس کوئی کام کر رہا ہے صفائی کا یا الیکٹرک کا یا کچھ بھی, تو آپ کہتے ہیں یار کیا بات ہے یار, کیا یہ کیا نوکری ہے زبردست. تو میرے ساتھ ایسے ایک صاحب موجود ہیں اور وہ ہمارے پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ. ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ امام کعبہ کو مائک ہر نماز سے پہلے, یعنی کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں ان میں کم از کم 3 نمازوں سے پہلے یہ امام کعبہ کے آگے مائک کی پلیسمنٹ کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بھی جب ٹیلی ویژن پہ یا کہیں اس طرح کے کسی فرد کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو ایک دفعہ خیال آتا ہوگا, یا میرے تو دل میں بڑے تجسس ہے کہ سوچوں ان کی لائف کیا ہوتی ہے, ان کو اتنے موقع وہ مل جاتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں ملتے. ظاہر امام کعبہ کے پاس کھڑے ہیں تو خانہ کعبہ کو مس کرنے کا شرف ہے, بہت ساری اور چیزیں. تو میں ان سے آپ کی بات کراتا ہوں. رشید صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ. تو رشید بھائی آپ کا تعلق پاکستان کے کس علاقے سے؟ لاہور سے ہوں سر میں. ہاں, آپ ایگزیکٹلی کیا کرتے ہیں ذرا یہ بتائیں. سر میں امام کعبہ کا مائک ترتیب کرتا ہوں, یعنی کہ نماز سے پہلے وہ ان کا بالکل گولڈن مائک نہیں ہوتا وہ لگانا, ترتیب کرنا اس کا کام ہے, اور اٹھا کے واپس لے کے جانا. کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ سر 5 سال سے. تو اور حرم میں کتنے عرصے سے ہیں؟ حرم میں 10 سال سے ہوں میں. 10 سال ہو گئے. تو ذرا مجھے بتائیں, چونکہ اتنے سارے خدام کو دیکھتے ہیں حرم میں, تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ ابھی آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے پہلے مجھے بتائیں کہ حرم میں خدام کو نوکری کس طرح ملتی ہے, یعنی اس کے لیے کوئی اپلائی کرتے ہیں یا کیا ہوتا کیا ہے؟ جی سر, اس کے لیے اپلائی کرتے ہیں پہلے. یہ کمپنی ہے نیشنل مین پاور. اچھا. اس کمپنی میں ویزے جاتے ہیں یہاں سے. ہر کنٹریز میں جاتے ہیں, مسلم کنٹریز میں, تو وہ کنٹری کے تھرو آتے ہیں یہ ویزے. آپ نے بھی اپلائی کیا تھا سر؟ آپ نے کیا اپلائی کیا تھا کہ میں کیا کام کرنا چاہتا ہوں حرم میں؟ خادمین کے لیے. خادمین. اور آپ نے اسی جاب کا کیوں انتخاب کیا تھا, کوئی اور جاب کیوں نہیں؟ نہیں سر, یہ خواہش تھی, اور سمجھ لیں والد صاحب کی دعا لگ گئی مجھے. اچھا. ہاں, والد صاحب کی دعا ہے یہ. تو میرے والد صاحب اصل میں پیرالائز تھے, تو کام کوئی میں کر نہیں پاتا تھا ان کی وجہ سے نا, بیماری کی وجہ سے. کیونکہ ان کو حمام لے کے جانا, ان کا کھانا پینے کا خیال, یہاں تک کہ ان کو خارش کی بھی تھوڑی سی طلب ہوتی تھی نا, تو وہ آواز دیتے تھے. تو میں کام جاب اسی لیے چھوڑ دی. 2-3 مرتبہ میں نے کی جاب. نہیں, وہ جب میرا پہلا دن تھا نا حرم میں, اس دن ان کا انتقال ہوا. کیونکہ انہوں نے مجھے آنے سے, ہاں, انہوں نے مجھے زبردستی بھیجا کہ یار میرے ہوتے ہوئے نا ایک مرتبہ جو تمہاری خواہش ہے نا کہ روضہ رسول دیکھنا, حرم پاک دیکھنا, تو آپ اس طرح کرو, میرے ہوتے ہوئے دیکھاؤ آپ ایک مرتبہ. آپ کی جاب لگ گئی تھی اس زمانے میں, اور آپ اس سے پہلے کبھی سعودی عرب نہیں آئے تھے؟ خانہ کعبہ اور روضہ رسول نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا ہی نہیں تھا. بس خواہش تھی یہ کہ نعت سننا اور رونا کہ کسی طرح کبھی میں بھی عمرہ کروں گا. تو میرے والد صاحب کے ہی دوست ہیں ادھر ہمارے, میں اندرون شہر سے ہوں, موچی گیٹ سے. تو وہاں انہوں نے مجھے بولا کہ بھئی بیٹا یہ پیسے پکڑو اور جا کے عمرہ کر کے آؤ. تب 35,000 روپے میں ہوتا تھا عمرہ. تو انہوں نے مجھے 50,000 روپیہ دیا کہ بھئی آپ عمرہ کر کے آؤ نا, اتنا روتے کیوں, تڑپتے کیوں؟ تو میں نے والد صاحب کو بتایا. انہوں نے کہا نہیں یار, ابھی گھر میں جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں بھی بیمار ہوں, تو میرا خیال کون کرے گا؟ پہلے تو جانے نہیں دیا, جب وقت آیا ان کا آخری, ہاں, یہاں پہ میں نے اپلائی کیا. تو میں ان سے یہی کہتا تھا, میں کہ ایک دفعہ چلا گیا نا واپس نہیں آؤں گا, پھر شکل دیکھنے کو ترسو گیا. وہ کہتے بس آپ ایک مرتبہ جاؤ تو صحیح یہاں سے. جب یہاں پہ آیا, بعد میں پتہ چلا, بھائی نے بولا کہ بھائی اس طرح نا وہ پردہ کر گئے. بس میں تو 4 سال گیا ہی نہیں واپس. میں نے کہا دنیا ہی ختم ہو گئی, بس پاکستان جا کے کروں گا کیا. پھر بہنوں نے, بھائیوں نے, دونوں نے بڑا زور دیا کہ یار واپس آؤ نا کسی طرح ایک مرتبہ. ان کی 4 سال تک آئے ہی نہیں آپ. آپ کو خبر کب ملی جب کچھ دنوں اسی دن ہی مل گئی تھی میرے بہنوں. اس وقت آپ کوئی یہ نہیں ہوا کہ یہ سب کیا ہو گیا, میں واپس جاؤں؟ سکتا آ گیا نا, بس نہ رویا کچھ عرصہ, تو رویا ہی نہیں میں.
میں ڈیوٹی کر رہا تھا, بس کہہ رہا تھا کہ ڈیوٹی بس کرنی ہے, ڈیوٹی پہ جانا ہے, جس طرح والد صاحب کہہ رہے تھے, بس ایسے ہی وقت گزر گیا. تو آپ کہہ رہے تھے والد صاحب کی دعا, انہوں نے آپ کو ایسی دعا دی تھی کہ دعا دی, کیا کہتے تھے, کیا دعا دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے تو جس طرح میری خدمت کر رہے ہیں نا, تن دنیا سلام کرے گی. تو میں یہی کہتا تھا, آپ کو تو آپ اس کو کہہ سکتے تھے کہ ایک دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہی نا, میں یہی سوچتا تھا میں کہ کوئی کیا ایسا کام ہوگا کہ جس سے دنیا مجھے سلام کرے گی. میں یہی کہتا تھا, میں کیا آئی جی لاہور لگنے لگا ہوں. یہ کہتے تھے ان کو واقعی مذاق میں. اچھا بہت فرینکلی تھا میں اپنے والد صاحب کے ساتھ, بہت فری تھا. اچھا, پھر آپ یہاں آ کر اپنے 5 سال تک کیا کام کیا؟ ابھی تو آپ مائک لگاتے ہیں, اس سے پہلے کیا کیا؟ ہاں, نظافے میں نے مختلف ڈپارٹ میں کام کیا ہے. میں نے قرآنوں میں کام کیا ہے, مکینوں میں کام کیا ہے, میں نے مکتب میں کام کیا ہے, چائے تک بنا کے ان کی دی ہے. صفائی کا کام کیا ہے. صفائی میں تو کچرا میں ایسے اٹھاتا تھا تو مجھے دیکھنے والے کہتے تو یہ کیا نظر آتا ہے. میں کہا یہ ہیرے جواہرات ہے. تو وہ کہتے پاکستان میں بھی ایسے کرتا. میں کہا نہیں, یہ اس کے لیے تو روتا تھا کہ یہاں آؤں گا کب, کہ مجھے سرکار کے در کی جاب کہاں سے ملے گی, کیسے ملے گی, کبھی سوچا نہیں تھا. پہلے مدینہ منورہ میں تھے یا پھر پہلے دن سے خانہ کعبہ میں ہی ہیں؟ سر میں پہلے ریاض میں گیا تھا, وہاں سے ٹرانسفر کروا کے یہاں پہ آیا. خانہ کعبہ. ہاں, تو انہوں نے بولا کہ آپ کی مدینہ شریف ڈیوٹی نہیں لگائیں گے, آپ کی لگائیں گے تو حرم پاک میں لگائیں گے. میں کہا یار دونوں حرم میں کہیں بھی لگا دو, بس ڈیوٹی لگا دو حرم میں, بس کم از کم. وہ بعد میں سمجھ لگی کہ حرم میں کیوں نہیں ڈیوٹی لگی. سر ادب کے بڑے لیول ہے وہاں پہ مدینہ شریف میں, آپ یقین کریں بڑا پروٹوکول ہے. ہم نہیں کر سکتے اتنا خیال. یہاں تو انسان کو غصہ بھی آئے, یہاں سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو ہم تو سرکار کے پاس جا کے معافی مانگ کے دو صبح آتے ہیں, سرکار پھر لاج رکھ لیتے ہیں. یقین جانے, میں کہتا ہوں مجھے صحیح اللہ تعالیٰ نے نا صحیح چن کے رکھا ہے ایسے. اچھا, پھر آپ وہ کام کر رہے تھے, آپ یہ کام کرنا یعنی اس کام میں کیوں ہے؟ امام کعبہ کو مائک لگاتے ہیں. ہاں, یہ مائک, یہ بڑی پیاری آپ نے بات کی ہے. میں نا حاجی جب آتے ہیں نا, حاجی صاحبان, وہ کیا کرتے ہیں, وہ سبیل دیتے ہیں. میں ٹپ جس کو کہتے ہیں 2-5 درہم جو بھی. ہاں ایسے ہی. تو میں نا توسیہ میں کھڑا تھا, کولروں کے آگے پانی صاف کر رہا تھا, تو کہ حاجی آیا سیڑھیوں سے نا اوپر چڑھ کے کعبے کی طرف سے. تو جب ادھر سے آئے تو وہ دیکھ رہے تھے میری طرف کہ یہ پیسے کی طرف دیکھ کے نا تو یہ لپکے گا میری طرف. پر میں اس وقت نا اپنی ایک مستی میں تھا, تو میں نے کعبے کی طرف دیکھا اور میں نے, یقین کریں, میں اس کی مسکراہٹ جو تھی نا بڑی طنزیہ تھی اس حاجی کی نا, تو میں رو کے نا ویسے آنکھوں میں نمی آ گئی میری. میں اللہ تعالیٰ سے کہا, میں کہا یا اللہ تیرے در پہ کھڑے ہیں اور تیرے علاوہ تو دوسروں کی طرف دیکھنے کی توفیق نہ عطا کرے بس. اور 5 منٹ نہیں گزرے, یقین کریں یہ میرے لیے بہت بڑا معجزہ ہے, رب کا کرشمہ ہے کہ 5 منٹ بعد میرے ایک مراقب نے آ کے مجھے بولا, جو فورمین جسے ہم لوگ بولتے ہیں, مراقب نے آ کے کہا اوے رشید مکتب میں کام کرے گا؟ میں کہا ہاں کیوں نہیں کروں گا. کہتے ادھر چائے بنانی پڑے گی. میں کہا کوئی مشکل نہیں. میں ادھر مکتب میں گیا ہوں تو وہ بندے نے مجھے, وہ جو شیخ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں چائے بنا کے نا تو جاؤ باہر سبیل کے لیے کھڑے ہو جاؤ, تاکہ پیسے ویسے دے دیں, کیونکہ پتہ نا سیلری یہاں پہ سب کی کیا ہے. تو وہ, تو میں نے کہا نہیں میں نے ادھر نہیں جانا, میں ادھر ہی بیٹھا ہوں. تو وہ تھوڑے دن بعد مجھے کہہ رہا ہے میرے نا تقریباً ان کے پاس 6 ماہ میں نے کام کیا. تو مجھے کہتے ہیں میں ریٹائر ہونے والا ہوں, تمہارا کوئی دل مانتا ہے کسی اور ڈپارٹ میں کام کرنے کا جہاں پہ تم مطمئن ہو؟ اچھا. میں کہا یار کعبے سے بڑھ کے کون سی جگہ ہو سکتی ہے, میں کہا کعبے کے قریب جا سکتا ہوں. اچھا. کہتے مائک کا کام کرو گے؟ میں کہا ہاں کیوں نہیں. تو پھر مائک کے ڈپارٹ میں انہوں نے میرا ایک خامہ لے کے, پتاکا لے کے میرا, تو انہوں نے ایک مدیر کو سینڈ کیا کہ اس بندے کو نا اس ڈپارٹ میں نا ٹرانسفر کر دو. آپ خوش تھے؟ میں کہہ رہا ہوں میں اتنا خوش کہ جس کی حد کوئی نہیں. میں کہا بس کعبے کے پاس بھی ڈیوٹی لگ جائے, بس یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. 5 سال سے آپ یہ کی دعائیں پوری ہو گئی بس. اب آپ روزانہ کم از کم دن میں 3 مرتبہ عصر مغرب عشاء میں, میں 5 سالوں سے یہ روٹین ہے؟ ہاں 5 سال سے, اور درسوں میں بھی مائک لگاتا ہوں. تو بہت سارے لوگ, میرے ذہن میں بھی سوال تھا اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مل گئے تو کہ امام کعبہ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ چونکہ میں نے بھی کوئی نماز پڑھی تو مجھے آگے تو نظر نہیں آیا, تو وہ کعبے کے پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں کیا, کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں ابھی کعبہ کے بالکل جہاں پہ رکن جمانی ہے نا, جی ایک طرف, اور دوسری طرف ہے حجر اسود ہے, وہ جنوبی
مشکل آتا ہے جگہ اس سائڈ پہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی یہ کعبہ ہے اور یہ طواف ہے. ہاں بالکل بالکل پیچھے طواف کرنے والوں کے پیچھے بالکل. اور وہاں سے آگے سے جگہ خالی کروائی جاتی ہے. ہاں بیچ میں اتنی جگہ خالی ہوتی ہے. بالکل 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 ادھر کھڑے ہوتے ہیں. اچھا یہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا یا ابھی ہوا ہے؟ نہیں یہ کرونا کی وجہ سے. ورنہ پہلے کعبے کے پاس ساتھ ہوتے تھے. کعبے کے آگے مقام جبرائیل کے آگے وہاں پہ مائک لگاتے ہیں ہم لوگ اور وہاں پہ امامت کراتے ہیں. تو پھر تو آپ کو روزانہ اس وقت کعبے کو چومنے کا ہاتھ لگانے کا روزانہ موقع ملتا ہوگا. دن میں 3 مرتبہ الحمدللہ. اور حجر اسود کا 3 مرتبہ بوسہ لینے کا بھی شرف حاصل. تو یہ مجھے بتایا نا, یہ چونکہ ہم لوگ جب آتے ہیں کبھی کبھی تو ایک فیلنگ ہی الگ ہوتی ہے. آپ لوگ چونکہ روزانہ یہ شرف حاصل کرتے ہیں تو کیا یہ روٹین سا بن جاتا ہے یا وہ فیلنگ رہتی ہے؟ نہیں سر, یہ آپ کی دعا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جیسی دعا کرو گے نا اللہ تعالیٰ سے. مجھے جب میں شروع آیا تھا نا تو میں بڑا رو کے نا کعبے کو دیکھ کے تو دعائیں کرتا تھا والد صاحب کے لیے, اپنی والدہ کے لیے, باقی عزیز و اقار کے لیے, جو دوست احباب دعا کے لیے. تو میرے دوست احباب کہتے یہ چند دنوں کی ہے بات, ہاں پھر روٹین ہو جائے گا نا, روٹین ہو جائے گی. تو میں نے اس وقت بھی یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو تبرک ملا نا آپ کے در سے یہ کبھی زندگی میں نہ ختم ہونے دینا. ابھی بھی میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں نا یا صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے, سرکار کا ذکر ہو, تو میں تو یہ آپ نے مانگا ہے اللہ سے. ہاں یہ رونے والی آنکھیں تو قسمت والوں کو ملتی ہیں. کیا بات ہے, زبردست. ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ وہ سخت دل ہے. یہ بس میں کہتا ہوں یہ انمول تحفہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے کہ میں بہت نازک سے دل کا ہوں. اور سرکار کی بات آ جائے, آقا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اور رب کے در کی بات آ جائے, میں تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے وقت بچوں کی طرح رونا شروع ہو جاتا. جب تلاوت کی آ جاتی طاری ہو جائے تو میرے سے کنٹرول نہیں ہوتا. کیا بات, میں تو بس آپ دیدہ ہو جاتا ہوں. بس رشید بھائی آپ سے گزارش ہے کہ پلیز یہ جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ان کو اور مجھے آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے جن کو دن میں 1 سے زیادہ مرتبہ خانہ خدا کی زیارت نصیب ہوتی ہے, چومنا نصیب ہوتا ہے, تو ہمیں پلیز دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے نام لے کے آپ نے یاد رکھنا ہے دعاؤں میں. یہ وعدہ لے کے جا رہا ہوں میں آپ سے. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا, پوری کوشش کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ. اور ابھی آخری بات بتا دیں, ابھی تو وہ یہ کورونا کے بعد سے وہ پورا ایک سرکل بن گیا نا, تب نہ کوئی کعبے کے پاس جا سکتا ہے, امام بھی پیچھے کھڑے ہیں. کچھ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ پرماننٹ ارینجمنٹ ہے یا ابھی شاید اس انشاءاللہ پھر یہ جس طرح آہستہ سختیاں ختم ہو رہی ہیں دوبارہ یہ دیوار ختم ہو جائے گی اور کعبے کو چومنے کا غلاف ہاتھ لگانے کا موقع ملے گا؟ کوئی اندازہ ہے کچھ؟ انشاءاللہ سر, کیوں نہیں, وہ اللہ تعالیٰ سبب بنانے والا ہے. یہ کیونکہ یہ جو آرڈر آتے رہتے ہیں ان کو, یہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں. اس کا امکان ہے. ہاں بالکل انشاءاللہ, کیوں نہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش, تھینک یو. جزاک اللہ خیر.